ایک اور بات، کچھ تبلیغی جماعت کے بنیادی اصول تھے. ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی. فتویٰ اگر کوئی پوچھے تو مفتیوں کے پاس جاؤ. تبلیغی جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی. اب فتوے صادر ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت سے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. اور جو کوئی اس فتوے کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو جاہل کہا جا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ جاہل ہے، جاہلوں نے فتویٰ دیا. یہ کبھی نہیں ہوا تبلیغی جماعت کے اصولوں کے خلاف کہ وہ فتویٰ دے. تبلیغی جماعت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کی تردید کرے. اصول جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلے آ رہے تھے، اس میں تردید کا کوئی پہلو نہیں تھا. وہ مثبت دعوت تھی، دین کی مثبت چیزوں کی دعوت تھی. کسی فرقے کی تردید نہیں، کسی جماعت کی تردید نہیں، کسی کی تردید نہیں. اب تردید بھی ایک لازمی حصہ ہو گیا. جہاد کی تردید، جہاد کی تردید، جہاد کے خلاف بیانات، جہاد کے خلاف بیانات کہ دین مار کٹائی کے لیے نہیں آیا تھا. جہاد کے خلاف بیانات. اور جہاد کے جو لوگ جہاد کوئی کر رہے ہوں ان کو ناسمجھ، بے وقوف اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی تردید ہو رہی ہے. شیعوں کی تردید نہیں، بریلویوں کی تردید نہیں، دیوبندیوں کی تردید نہیں، کسی فرقے کی تردید نہیں، لیکن مجاہدین کی تردید ہے جو جہاد کر رہا ہو. حالانکہ جہاد کی آیات کو منطبق کیا جا رہا ہے خروج فی سبیل اللہ، اس چلوں کے لیے نکلنے کے اوپر. اور پھر جہاد کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جہاد جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اصل کام تو یہ تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. یہ فتوے اور یہ ان خیالات کا اظہار، تردید جو بنیادی اصولوں کے خلاف بات تھی وہ کی جا رہی. بھائیوں، میں کسی بری نیت سے یہ کام نہیں کر رہا، میں بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم میں تبلیغی جماعت سے محبت کرتا ہوں، اس کے کام کا معترف ہوں، اس کو اس امت کے لیے ایک نجات کا راستہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ خرابیاں اگر جاری رہیں تو یہ ایک فرقہ بن کے رہ جائے گا اور امت مسلمہ کے جمہور سے کٹ جائے گا.